اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے میری نماز، اور یہ ہے مغرب کے وقت نماز مقرر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: مغرب کے وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ اور آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے اس کے شکریہ میں نماز پڑھی تھی، اور کیونکہ آدم علیہ السلام کی معافی ان پر ان کی تمام اولاد پر بہت بڑا احسان تھا، جس کا شکریہ آدم علیہ السلام کی طرح ان کی تمام اولاد پر بھی ضروری ہوا، اور مغرب کی نماز فرض کر دی گئی۔ مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کری تھی۔ اور دوسرا جواب ہے اس کا، حضرت یعقوب علیہ السلام 40 یا 80 سال تک فراق یوسف میں بے چین و بے قرار رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم فرمایا اور قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا۔ اس کی یہ تاثیر ہوئی کہ آپ کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہتے تھے اور سارا غم دور ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قاصد سے یہ دریافت کیا کہ یوسف علیہ السلام کی خیریت تو پھر بتلائیو، پہلے یہ بتا کہ تو نے میرے یوسف کو کس دین پر چھوڑا؟ دین کی فکر تھی۔ اس نے مذہب تو نہیں بدلا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ وہ ابراہیمی دین پر ہی قائم ہے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے شکریہ میں 3 رکعتیں پڑھی، ایک اپنی بینائی کے واپس آنے کا شکریہ میں، اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ رہنے کے شکریہ میں۔ تیسری رکعت میں یوسف کے دین ابراہیمی پر قائم رہنے کا شکریہ اور ان کے اتباع میں امت مرحومہ پر بھی یہ نماز فرض کر دی گئی۔ فَبِہُدَاهُمْ مُقْتَدِی، پارہ ہے 7۔ پہلے پیغمبروں کے لائے ہوئے اصول کی آپ بھی تبلیغ کیجیے۔ جواب: تیسرا، مغرب کے وقت روشن دن ختم ہوا اور سورج کے غروب کے بعد کالی رات آئی، جو ہزاروں موذی جانوروں اور بلا اور خبیث جنات کے نکلنے کا وقت ہے۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت بچوں کو باہر نکلنے کی ممانعت فرما دی۔ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے عشاء تک، تاکہ ان کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ گویا کہ دن ختم ہوا اور ہزاروں آفتیں آنی شروع ہوئی۔ ادھر باوجود دیکھے دونوں آنکھیں موجود ہیں، لیکن تاوقیتا کہ کوئی اور روشنی نہ ہو، دونوں بیکار ہیں۔ حفاظت کے تمام تر ذرائع مفقود اور ناپید ہیں۔ ان حالات میں حافظ حقیقی ہی کی حفاظت کافی ہو سکتی ہے، اور اس کی حفاظت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ مَا کَانَ لِلَّهِ کَانَ اللَّهُ لَهُ، حدیث۔ تاکہ نماز پڑھ کر اس کے نام کی برکت سے تمام رات ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ جواب: چوتھے، دن بھر کی تمام نعمتیں شام کو ختم ہوئی۔ اس صورت میں لازم تو یہ تھا کہ دن بھر کی ساری نعمتوں کا شکریہ علیحدہ علیحدہ ادا کیا جاتا، لیکن باری تعالیٰ کے انعامات اس قدر ان گنت ہیں کہ ان کا شکریہ تو بجائے خود رہا، ان کا شمار کرنا ہی انسانی طاقت سے باہر تھا۔ اس لیے جو پورا دن انعامات اور رحمتوں کی بارش برسا کر رخصت ہو گیا، اور اعتبار ہر ایک شے کے خاتمہ اور آخر کا ہوتا ہے، اگر اس کے ختم ہونے پر نماز پڑھ لی گئی تو تمام دن کی پوری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو گیا۔ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم پورے دن جتنی بھی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، کھانا پینا، اڑنا پہننا، بولنا، سونا جاگنا، سب اس کا شکریہ ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم پیچھے جاتے ہیں دوبارہ سے۔ یہ ہے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے سجدہ اور آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے اس کے شکریہ میں نماز پڑھی تھی۔ تو ہم لوگوں کو بھی، وہ ہمارے باپ تھے، ہم ان کے اولاد ہیں، تو مغرب کی نماز پڑھنے کا ہمیں بھی اس لیے حکم ہے۔ دوسرے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام سے دور ہو گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دور کر دیا تھا، تو وہ 40 سے 80 سال تک فراق یوسف میں بے چین اور بے قرار رہے۔ اتنا رات دن ان کی آنکھوں سے دکھنا ہی بند ہو گیا۔ جب قاصد ان کا کرتا لے کے آیا تو ان آنکھوں سے لگایا، انہیں دکھنا شروع ہو گیا۔ مغرب کا وقت تھا وہ۔
تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خیر خبر بعد میں بوجھی وہ کون سے دین پہ، تو دین ابراہیم پہ تھے، اس کا شکریہ ادا کرا اور بنائی اور پھر اپنے نماز پڑھی، تو وہ بھی ہمیں 3 رکعت پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھنا ہی فرض کر دیا ہم پہ۔ تیسرے، مغرب کے وقت سورج ڈوب جاتا ہے، شام ہو جاتی، رات ہو جاتی ہے، ہر طرح کے جانور، آفتیں، بلائے، جنات، شیطان سب باہر آ جاتے ہیں، اس لیے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم لوگ برتتے ہیں سارا دن، اس کے شکریہ میں بھی یہ نماز ہم پر فرض کر دی گئی، اس لیے ہمیں نماز کو پڑھنا چاہیے۔ 5 نمازوں کے بڑے فائدے ہیں، یہ نعمتوں کے بارے میں ہیں، اور شام کو اتنے جنات، شیطان بہت زیادہ مغرب کی نماز کے اذان کے ہوتے ہی باہر آ جاتے ہیں، اس لیے بچوں کو بھی باہر، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ باہر جانے کو منع کر فرمایا، کیونکہ وہ کھیلتے ہیں نا، اس کے بیچ میں کھیل کے وہ گھل مل جاتے ہیں، پتہ چلتا نہیں ہے، وہ ہم لوگوں کو دور سے دیکھ لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے، اور گھر میں آ جاتے ہیں، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، اور وہ نظر بھی نہیں آتی بھلا کیا ہے کیا نہیں، تو اس لیے گھر سے بھی باہر نہیں جانا چاہیے اس ٹائم پہ، بچوں کو تو بالکل ہی نہیں جانے دینا چاہیے، عشاء کے بعد جائیں جہاں بھی جائیں، لیکن مغرب کے بعد بالکل نہیں جانا چاہیے، اپنی کھڑکی دروازے بند کر دیں اور اپنے گھر کو روشن بنا لیں، یعنی اس میں لائٹیں جلا دیں، روشنی کر لیں، جس گھر میں اندھیرا ہوتا ہے اس میں وہ پوری جماعت رک جاتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، رات کی آفت سے بچائے، اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔